وہ ہمارے عبدالفتاح مروت صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ہر طرح کے سیاسی مداری اپنے سیاسی کارکنوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور وہی پرانے شکاری ہیں، نیا جال لے کر آئے ہیں، دوبارہ پھانسنے کے لیے آپ بلائے ہیں۔ بہت پرانی بات نہیں ہے، بہت پرانی بات نہیں ہے، ابھی حال ہی کی بات ہے کہ یہ ایک ہی اسٹیج پر بیٹھ کر بھائی بہن کر رہے تھے۔ آج یہ ایک دوسرے سے حریف بن کر آپ کے سامنے آئے ہیں اور ڈکیتی مارنے آئے ہیں، پھر آپ کو گمراہ کرنے آئے ہیں۔ لہذا ہم آپ کے پاس حاضر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی ذہن سازی کی جائے، آپ کو یاد دلا جائے۔ حالانکہ یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے، یہ ابھی کی بات ہے۔ یہ جب آتے ہیں کوئی پرانا شکاری ہوتا ہے، جال نیا ہوتا ہے، اب یہ آپس میں بیٹھ کر پھر نیا جال لے کر آئے ہیں اور دوبارہ سے چوری کرنے کے چکر میں لگے ہوئے۔ اب ہم لوگوں نے ان کی باتوں میں نہیں آنا، ہم لوگوں نے قطعاً ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ ہم نے اپنا ووٹ جو ہے وہ امانت سمجھ کر، یہ بہت نازک مرحلہ ہوتا ہے ووٹ کا۔ دیکھیں آپ کی، جیسے ابھی حضرت نے بیان کیا کہ آپ کی حمایت اور آپ کی ووٹ سے جو بندہ طاقت میں آتا ہے یا اسمبلی میں جاتا ہے وہ آپ کی نمائندگی کرتا ہے، وہ آپ ہوتے ہیں۔ اگر وہ کسی ایس قسم کا جو غیر شرعی معاملے میں یا غیر دینی معاملے میں مرتکب ہوتا ہے، اس کا جوابدار یا اس کا گنہگار یا اس کا وہ اکیلا نہیں ہوتا ہے، اس کے ساتھ جس نے اپنی حمایت شامل کی ہوتی ہے وہ بھی اس کے ساتھ کھڑا کیا جاتا ہے۔ سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے، اب وہ جتنے برے کام کرے گا تو سفارش کرنے والے کے حصے میں بھی اس برے کام کا حصہ اس ووٹ ڈالنے والے کے حصے میں بھی آئے گا۔ قرآن اس بات کو بیان کرتا ہے، وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، قرآن کی آیت ہے، وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، کہ جو بندہ غلط سفارش کرتا ہے، نااہل لوگوں کی سفارش کرتا ہے، يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا، تو ان غلط لوگوں کا جو غلط فعل ہے تو ان لوگوں کے حصے میں بھی اس کا عمل اس کا لکھا جائے گا جنہوں نے ووٹ دیا ہے۔ تو خدارا اس بات پہ غور کریں، پیارے آقا نے اس بات کو بیان فرمایا، مصطفیٰ کی حدیث ہے، پیارے آقا اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے کسی ایسے بندے کو امیر بنایا، حدیث پہ غور کیجئے گا، اپنی بات میں ختم کرتا ہوں، اگر کسی بندے نے ایسے بندے کو امیر بنایا کہ وہ جانتا ہے کہ اس سے بہتر لوگ موجود ہیں، اس سے بہتر لوگ موجود ہیں، لیکن اس نے کم درجے والے آدمی کو امیر بنایا، تو پھر ووٹ دینے والا جو ہے، امیر بنانے والا جو ہے اور سفارش کرنے والا جو ہے، گواہی دینے والا جو ہے، پیارے آقا اس بات کو بیان فرماتے ہیں، ایسا بندہ جو ہے جو خدا سے خیانت کرتا ہے، رسول سے خیانت کرتا ہے اور مسلمانوں سے خیانت کرتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آج آپ نے سب کو آزما لیا اور سب نے آپ کے پاس بیٹھ کر جو ہے پاکستان کی آزادی کو کتنے سال ہو چکے ہیں اور پاکستان کا حال جو ہے وہ برے سے برا ہو رہا ہے، سب کو آزما لیا۔ کوئی آپ کو سینڈوچ کا نام دے کر آپ کو لالی پاپ دیتا ہے، کوئی بندہ آپ کو سینڈوچ کا نام دے کر، کوئی بندہ کیا چیز کا آپ کو جو ہے لالی پاپ دے کر آپ سے ووٹ لیتا ہے، اور پھر ووٹ لینے کے بعد جو ہے جب وہ سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے تو وہ پھر پاکستان ہی کو لوٹتا ہے، پاکستان کے ساتھ غداری کرتا ہے۔ ہر بندے نے ہر بندے کو، ہر جماعت کو تقریباً آزما لیا۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا آپ کے علاقے میں ہم آئے ہیں، ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ ہم آپ کے سیوریج کے نظام کو صحیح کر دیں گے، ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ ہم آپ کے علاقے کے سارے مسائل حل کر دیں گے۔ ہماری جو PNP ہے اس کا جو منشور ہے وہ ایسا جامع منشور ہے، ایسا منشور کسی اور پارٹی کے پاس نہیں ہے، اور اس منشور کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں ہمارا منشور ہے کہ ہم جو ہے علاقے کی خدمت کریں گے، اور علاقے کی خدمت کا نام لے کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور یہ بات ایسی ہے روزے روشن کی طرح واضح ہے۔
سیوریج کا نام لے کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن ہم آپ کو یہ بات نہیں کر رہے کہ ہم آپ کے علاقے کا سیوریج کا نظام صحیح کر دیں گے۔ ہمارا جو منشور ہے، جو ٹی ایل پی کا منشور ہے، وہ منشور ایسا ہے، ایسا جامع منشور ہے کہ اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ ہمارا منشور کیا ہے؟ ہمارا ٹی ایل پی کا منشور یہ ہے، اور جب سے ٹی ایل پی بنی ہے اس وقت سے آپ ہمارا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں، ہم نے ہر محاذ پر کسی چیز کا دفاع کیا ہے، اور ٹی ایل پی کا منشور یہ ہے کہ دین کو تخت پر لے کر آنا، دین کو تخت پر لے کر آنا۔ جب دین تخت پر آ جائے گا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جب دین تخت پر آ جائے گا تو کرپشن ختم ہو جائے گی۔ جب دین تخت پر آ جائے گا تو یہ جو ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، وہ پابند سلاسل ہوں گے۔ تو میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ دین کو، کیونکہ اسلامی ملک ہے اور ہم مسلمان ہیں، تو ہمیں دین کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ جب دین تخت پر آ جائے گا تو آپ کے مسئلے بھی حل ہوں گے، آپ کے محلے کے مسئلے حل ہوں گے، آپ کے علاقے کے مسئلے حل ہوں گے۔ جن جن مسئلوں سے آپ جن چیزوں کا نام لے کر آپ کو لولی پوپ دیا جاتا ہے، لیکن آپ جب دین کے ساتھ دیں گے تو آپ کے علاقے کے مسئلے حل ہوں گے، آپ کے ہر چیز کے مسئلے حل ہوں گے، بدکار خوری ختم ہوگی، رشوت خوری ختم ہوگی، کرپشن ختم ہوگی۔ تو آپ کی اور میری ذمہ داری یہ ہے۔ آج مجھ سے کئی لوگوں نے یہ بات کی، یہاں آنے سے پہلے ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ حضرت آپ کی ٹی ایل پی کا منشور تو بڑا اچھا ہے کہ دین کو تخت پر لے کے آنا، یہ منشور تو بہت اچھا ہے، لیکن لوگ جو ہیں ہمیں آنے نہیں دیں گے اور ہمیں حکومت نہیں دیں گے۔ میں نے کہا اگر کوئی بندہ حکومت دیتا ہے یا نہیں دیتا اس کو چھوڑیں، آپ کی اور میری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم حق کا ساتھ دیں۔ آپ کی اور میری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم حق کا ساتھ دیں، باطل کا ساتھ نہ دیں۔ اگر کوئی بندہ ایسے بندے کو ووٹ دیتا ہے یا ایسی جماعت کو ووٹ دیتا ہے کہ جو پاکستان کا دشمن ہے، پاکستان کے دشمن سے مراد کیا ہے؟ جنہوں نے پاکستان کو تباہ کر دیا، سب کو ہم نے آزما لیا، تو یقین کریں قیامت کے دن اس ووٹ کا آپ کو جواب دینا ہے۔ تو خدا را آپ دین کی طرف آئیں، اسی میں دنیا کی کامیابی ہے، آخرت کی کامیابی ہے۔ تو آج یہ عہد کریں، آج یہ نیت کریں۔ آج مولا علی کا مجھے، امام حسین کا مجھے ایک فرمان یاد آ گیا، اور اس پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ امام علی مقام نے اس بات کو فرمایا کہ عزت والی موت جو ہے، جو عزت والی موت ہے، وہ ذلت والی زندگی سے بہتر ہے۔ غلامی والی، ذلت والی زندگی سے عزت والی موت بہتر ہے۔ تو آپ کی اور میری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم حق کا ساتھ دیں۔ بڑا فرعون آیا، ہم نے دیکھا تاریخ میں بڑا فرعون موجود ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اوپر نہیں آنے دیا جائے گا، خدا سے بڑی کسی کی طاقت نہیں۔ اور آپ تاریخ دیکھ لیں ٹی ایل پی کی، کتنی مرتبہ دبانے کی کوشش کی گئی، لیکن ٹی ایل پی عروج پر عروج کرتی رہی، ترقی پر ترقی کرتی رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہے۔ تو آپ میرے پیارے بھائیوں، آپ حق کا ساتھ دیں۔ اگرچہ ہمیں کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں، ہمیں جو ہے ہمارا ووٹ جو ہے ایسا ہو، ایسے لوگوں کو ہم ووٹ دیں کہ قیامت کے دن جو ہے ہم رب کے سامنے جو ہے شرمندہ نہ ہو، ہم قبر میں شرمندہ نہ ہو۔ تو آج یہ نیت کریں، آپ سب یہاں موجود ہیں، آپ یہ نیت کریں کہ آپ ٹی ایل پی کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ۔ اور صرف آپ نہیں دیں گے، آپ خود بھی دیں گے، اور آپ جو آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے دوست احباب ہیں، آپ کے گھر والے ہیں۔ مقصد یہ ہے، میں یہ نہیں کہتا، میں کسی فرد کا نام نہیں لیتا، کسی شخصی بندے کا نام نہیں لیتا، میں یہ کہتا ہوں کہ دین کو ووٹ دیں۔ تو آپ خود نہیں بلکہ آپ جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، آپ ان کو کنوینس کریں۔ آپ یہ کہیں بھائی آپ نے ہر ایک کو آزما لیا، ہر بندے کو آزما لیا، کسی نے سیوریج کے نام پہ دھوکہ دیا، کسی نے کس چیز کے نام پہ دھوکہ دیا، آپ یہ کہیں آ جائیں۔ دین کبھی دھوکہ نہیں دیتا، دین ہمیشہ دنیا میں بھی کام آتا ہے، آخرت میں بھی کام آتا ہے۔ آپ دوسروں کو اس بات پہ کنوینس کریں کہ اب ہمارا ووٹ جو ہے وہ دین کے نام پہ ہونا چاہیے۔ جب دین کے نام پہ ووٹ دیں گے تو آپ یقین کریں یہی ووٹ ہو سکتا ہے انشاءاللہ ہماری جو ہے آخرت سنورنے کا ذریعہ بن جائے۔ تو آج یہ نیت کریں انشاءاللہ ہمارا ووٹ 8 فروری کو ہمارے گھر والوں کا، ہمارے دوستوں کا ہمارا ووٹ جو ہے وہ ٹی ایل پی کا ہوگا۔ لبیک لبیک
آپ توجہ کیجیے اس بات پر. آپ کے اس علاقے میں جو ہے ہمارے عبدالستار مروت صاحب, یہی نام ہے غالباً, مروت صاحب یہاں موجود ہیں. بڑے اچھے اور بہت نائز آدمی ہیں, اور یہ TLP کی یہ عبدالستار بلوانی صاحب آپ کے ساتھ, عبدالستار مروت صاحب جو ہے آپ کے سامنے موجود ہیں, اور دوسرے وسیم بلوانی صاحب. اگر آپ کو نام یاد نہیں رہتا کوئی مسئلہ نہیں, آپ کو ووٹ دینا کرین کے نام پر, کرین کو آپ کو ووٹ دینا ہے. نام یاد نہیں رہتا, انشاءاللہ جب آپ ان کو ووٹ دیں گے ہر چیز جو ہے وہ تو رب کے دستے قدرت میں ہے. لیکن ہم جو ہیں ہم ایسا قدم نہ اٹھائے کہ ہمیں قیامت کے دن شرمندہ ہونا پڑے. تو انشاءاللہ 8 فروری کو ہمارا ووٹ جو ہے وہ مروت صاحب کے لیے ہے, بلوانی صاحب کے لیے ہے. اب میں اپنی گفتگو میں ختم کرتا ہوں. بس یہ نیت آپ کو میں نے کروا دی ہے کہ 8 فروری کو TLP کا ووٹ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ TLP کو کامیابی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی خدمت کرنے کا موقع عطا فرمائے, اور جو لوگ سازشی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نیست و نابود فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین. ہم عبدالستار مروت صاحب کے صاحبزادے آصف مروت کا بھی شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے اس پنڈال میں تشریف لائے ہیں. وہ بھی اپنی قیمتی آرا سے ہمیں نوازیں گے. انشاءاللہ چند ہی لمحوں میں باقاعدہ آغاز ہوگا. لگ چکا ہے اور ابھی کچھ امیدوار ہمارے آنے جاتے ہیں. تو آپ بھائیوں سے درخواست ہے آ کے کرسیوں پہ بیٹھ جائیں اور جلد از جلد یہاں پر پنڈال میں تشریف لے آئیں. بہت شکریہ. الحمدللہ ہمارے تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار عبدالستار مروت صاحب تشریف لا چکے ہیں. کچھ ہی دیر میں اس محفل کا باقاعدہ آغاز ہوا چاہتا ہے. اس کارنر میٹنگ سے ہمارے تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار عبدالستار مروت صاحب خطاب فرمائیں گے, اور پھر ہمارے تحریک کے ساتھی آپ کو ووٹ کا طریقہ اور آئندہ کس طرح ووٹ کاسٹ کرنا ہے اس کے لیے آسان طریقہ بتائیں گے. انشاءاللہ آپ سے آپ کے موبائل نمبر لیں گے اور اس پر آپ کے ووٹ کی پوری ڈیٹیل سینڈ کی جائے گی, جس سے بہت آسانی کے ساتھ آپ جا کر اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں گے. انشاءاللہ اس مرتبہ دین کو تخت پر لانے کے لیے تحریک لبیک پاکستان آپ کے سامنے یہاں ان کے امیدوار بیٹھے ہیں. آپ کے سامنے انہوں نے یہ پنڈال سجا لیا ہے اور علاقے کے مٹی پہ زور شور سے یہاں پر اب رش بڑھتا جا رہا ہے الحمدللہ, اور تحریک کی پرچم لہرا رہے ہیں. آپ بھائیوں سے بھی درخواست آئیں, اپنے موبائل نمبر یہاں پر نوٹ کرائیں اور جلد از جلد ہمارے امیدوار عبدالستار مروت صاحب آپ سے خطاب کریں گے تو آپ ان کا ویژن بھی نوٹ فرمائیں. بہت شکریہ. ہمارے تحریک لبیک پاکستان کے ضلع کے مولانا احسان صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں, وہ بھی آپ کو اپنے قیمتی مشوروں سے نوازیں گے انشاءاللہ.